بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وفی آیت اخری وللہ الاسماء الحسنى إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وفي رواية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وفي رواية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء صلاح المؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزیزان ملت برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کا مبارک دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اسی میں جمعہ کے مبارک دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمعہ کی مبارک دن کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما دے، اور جو مبارک مہینے جب کبھی ہمیں مل جائیں تو ان مبارک مہینوں کے اندر عبادتیں کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں۔ قرآن کریم کی جن آیتوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے، فرمان الہی ہے، اے میرے بندو ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آگے فرمایا گیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یہ دعا عبادت ہے، اور اس عبادت کا کوئی انکار کرے گا نعوذ باللہ اور تکبر کرے گا اور اس کے ادا کرنے کا یقین نہیں رکھے گا، اس کے قبولیت کا یقین نہیں رکھے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے جلال کے ساتھ غصے میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ دعا پر یقین نہیں رکھتے، استکبار کرتے ہیں، شیخی کرتے ہیں، اور دعا کی اہمیت اپنے دل میں نہیں رکھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ کل قیامت کے دن یہ لوگ جو دعا کے منکر ہیں، ان کو ہم ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بھی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يَدْعُو بِهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام ہے، اسماء حسنہ ہے، ان مبارک ناموں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اس لیے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ میرا ہر بندہ ہر بندی ہر وقت میرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگے، محتاج بن کر مانگے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انکساری عاجزی کے ساتھ پیش کرے اور دعا مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ اور جو حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، اس میں تاجدار مدینہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کی جان ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے۔ یعنی دعا کرنے والا کسی عبادت کے بعد دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد دعا کی جائے، کوئی نیک عمل
آدمی کرے اس کے بعد بارگاہ الہی کے اندر دعا مانگے اس کی قبولیت کا، تو دعا خود عبادت، دعا جو ہے عبادت کی جان ہے، عبادت کا مقصد ہے۔ دوسری حدیث میں سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا ہو عبادت، دعا بھی عبادت ہے، جس طرح سے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اسی طرح سے دعا بھی عبادت ہی ہے۔ اور عبادت کے ادا کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تیسری حدیث جو میں نے بیان کی، اس میں تاجدار حرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اپنے حالات کو بدلنے کے لیے، مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، پریشانیاں اور بے چینی ختم کرنے کے لیے۔ ارشاد فرمایا جائے سب سے بڑا ہتھیار ایک مومن کے لیے ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ پھیلائے، اس رحیم و کریم مولا کی بارگاہ کے اندر ہاتھ پھیلا کر کے اپنی مشکلات کو دور کرنے، اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے دعا مانگے۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جب بندہ ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے رب العالمین خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، میں ان کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاؤں گا، میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ دعا کرنے والا یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعا کو سنتے ہیں، وہ سمیع ہے، اور میرے حالات کو جانتے ہیں، وہ علیم ہیں، اور میں نے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے اور میری حاجتوں کو پورا کر دیں گے۔ وہ قاضی الحاجات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا پر یقین نصیب فرما دے اور اس کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی کے متعلق آج آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، برکتوں اور رحمتوں کے حاصل کرنے کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے، اس لیے دعاؤں سے کبھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ عبادتوں اور نمازوں کے ساتھ اور قرآن کریم کی تلاوتوں کے ساتھ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگنی چاہیے، ایک بھکاری اور محتاج بن کر کے ہاتھ پھیلانا چاہیے اور رب کریم سے کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں، اپنی مشکلات کو پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت حاصل کرنا چاہیے۔ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے، وہی قاضی الحاجات ہے۔ عزیزان ملت و برادران محترم، قرآن کریم کی جس مبارک آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام، تو تم پکارو اس کو انہی ناموں سے اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ اچھے ناموں میں کجروی اور تحریف سے کام لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ اس مبارک آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ حمد و ثنا، تعریف و بزرگی اللہ تعالیٰ ہی کی کرو، ان کو مبارک ناموں سے یاد کرو اور اپنی حاجتوں، پریشانیوں اور مشکلوں میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو اور انہی ناموں سے پکارو جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اس کے الفاظ نہ بدلو۔ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والی امت کو دو خاص ہدایتیں دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات حقیقی حمد و ثنا و تعریف کے لائق نہیں، اسی طرح مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لائق بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ اور دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ہر شخص آزاد نہیں کہ جو الفاظ چاہے اختیار کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ الفاظ بھی بتلا دیے جو اس کے شایان شان ہے۔ جو مبارک نام بتلائے ہیں اسی سے پکارو، اسی سے یاد کرو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم۔ جو شخص ان 99 ناموں کو محفوظ کر لے، یاد کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت کے ان 99 100 میں ایک کم نام پڑھ کر جس مقصد کے لیے دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخرین، یعنی تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو
تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، میں ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اس آیت میں عبادتی کا لفظ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دعا کرنا میری عبادت کرنا ہے، یعنی دعا سے منہ پھیر لینا میری عبادت سے منہ پھیرنا ہے، اور جو میری عبادت سے منہ پھیرتا ہے میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ دعا مخ العبادہ، یعنی دعا کرنا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا نور ہے، عبادت کی روح و جان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس مبارک آیت میں رب العالمین نے جو کچھ فرمایا اس کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو بتا دے کہ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بس میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، امید ہے کہ وہ لوگ ہدایت و کامیابی حاصل کر لیں گے۔ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی ہم ہر انسان کے گلے کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بہت ہی قریب ہے، بہت ہی نزدیک ہے۔ ہم جب پکاریں گے، جہاں پکاریں گے وہ سنتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ خبیر ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام بتائے گئے ہیں، اور علماء امت نے ان مبارک ناموں کی برکتیں بھی بیان کی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ رب العالمین کے ان 99 ناموں کو یاد کریں، برابر پڑھیں، ان کا ورد کریں، وظیفہ کی طرح پڑھیں، اور پڑھ کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ان مبارک ناموں کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہے، مشکلات و پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ہماری نیک تمنائیں پوری ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ کو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ ہم ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یقین کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے۔ ہم یقین رکھیں کہ دعا میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان بالکل نہیں۔ ایک نقد کیش فائدہ یہ ہے کہ دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ عزیزان کرام، ہم اپنے دل میں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم جس مقصد اور جس کام کے لیے دعا کرتے ہیں تو کبھی وہ کام اور مقصد جلد حاصل ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کام اور جس مقصد کے لیے دعا کی ہوتی ہے وہ بندہ کے حق میں فائدہ مند نہ تھی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی دعا کو دوسری طرف پھیر دیتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند تھی۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والے ہیں، وہ اپنے بندہ کے حق میں جو بھی بہتر ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ہم سب کو اس کا یقین رکھنا چاہیے، اور ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کا مبارک نام لینا ایمان کی غذا ہے، ایمان کی روح ہے۔ اس سے محبت الہی، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، دل کو اطمینان ہوتا ہے، بے چینی دور ہوتی ہے۔ ہماری تمام مصیبتوں پریشانیوں کا بہترین علاج ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، یہ بات سن لو، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ دل کا اطمینان اور چین چاہتے ہو تو ذکر اللہ کرو، اللہ کا پاک نام لو، اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تازہ رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انی اسألک لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وجسما صابرا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے ذکر کرنے والی زبان اور شکر ادا کرنے والا دل اور صبر کرنے والا جسم عطا فرما۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے خاص محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ تو میری مدد کر کہ
کہ میں ہمیشہ تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور میں تیری عبادت اچھی طرح کروں، اس پر میری مدد فرما۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی رنج و غم یا بے چینی یا کوئی اہم ضروری کام پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ یہ مبارک کلمات پڑھے، سب مشکلات آسان ہو جائے گی۔ وہ پاک کلمات یہ ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مبارک کلمات بیان کیے ہیں، ہم اس کو پڑھیں، رب کریم اس کی برکت سے ہمارے تمام کاموں کو پورا کر دے گا، ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائے گی، اس کا یقین رکھیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تمہارے لیے اس سے کیا چیز مانے ہیں کہ تم میری وصیت کو سن لو اور اس پر عمل کرو۔ وہ وصیت یہ ہے کہ تم صبح و شام یہ دعا کر لیا کرو: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ مبارک دعا بھی تمام حاجتوں اور مشکلات کے لیے بے نظیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق ہم سب کو عطا کرے۔ عزیزان محترم، ذکر اللہ سے دلوں کی دنیا کی آبادی ہے۔ اگر دلوں کی دنیا اس سے خالی ہو جائے تو بالکل ویرانہ ہو کر رہ جائے، اجڑ جائے۔ اور ذکر الہی ایمان والوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کتنی مبارک ارشاد ہے، کتنا مبارک ارشاد ہے کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو۔ ذکر اللہ کے لیے، دعا کے لیے، کلام اللہ کی تلاوت کے لیے، اللہ کا پاک نام لینے کے لیے، درود شریف پڑھنے کے لیے ہماری زبان چلتی ہے تو رب کریم کی پاک ذات ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے والی زبان عطا کرے اور شکر ادا کرنے والا دل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، دعا ایک بہت بڑی اہم عبادت ہے۔ اخلاص کے ساتھ دل سے جو دعائیں کی جاتی ہے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے جب وہ سامنے نہ ہو، اس کی پیٹھ کے پیچھے دعا کی جائے۔ غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ ہے جس کا یہ کام اور یہ ڈیوٹی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ کوئی اچھی دعا کرے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیری یہ دعا قبول کرے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے حق میں بھی یہ قبول کر لے اور تیرے لیے بھی اسی طرح کا خیر عطا کرے، تیری یہ دعا اپنے بھائی کے لیے بھی قبول کرے اور تیرے لیے بھی ایسے ہی اسی طرح کا خیر عطا کرے، یعنی تیری بھی دعا اسی طرح یہ قبول ہو۔ یعنی اپنے کسی بھائی کے لیے جب کہ وہ ہمارے پاس موجود نہ ہو، ان کے حق میں جو بھی اچھی دعائیں ہم کریں گے تو اللہ کا فرشتہ کہے گا کہ تو نے اپنے بھائی کے لیے جو اچھی نیک دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہی عطا کرے۔ فرشتے کی دعا ہے۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 دعائیں جو خاص طور سے قبول ہو جاتی ہے، اس کی قبولیت میں شک ہی نہیں ہے۔ ایک اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، ایک اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، اولاد کے حق میں ماں باپ دعا کرے جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں بھی ارشاد ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے تو بھی اللہ تبارک قبول فرماتے ہیں، دونوں کی طرف سے ہے۔ دوسرے، مسافر اور پردیسی کی دعا جو سفر میں ہے، پردیس میں ہے اور بیچارہ پریشان ہے، فرمائے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تیسرے، مظلوم کی دعا۔ ان دعاؤں کی مقبولیت کا خاص راز اور سب یہی ہے کہ یہ دعائیں اخلاص سے اور دل سے ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ جس خلوص اور دل سے دعا کرتے ہیں یہ تو ظاہر ہے، لیکن مسافر، پردیسی، اسی طرح مظلوم یعنی ستایا گیا، ان کے حق میں بھی جو دعا کی جاتی ہے
وہ اللہ کی رحمت کو کھینچ لیتی ہے، دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا، جب ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، آپ نے جو نصیحتیں فرمائیں اس میں ایک نصیحت یہ تھی، یا معاذ واتقِ دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ اے معاذ، کسی پر ظلم مت کرنا، ستانا مت، اللہ تبارک و تعالی واتقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں کوئی بھی آڑ نہیں ہوتی، کوئی حجاب نہیں ہوتا، وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ مظلوم کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے، جو ستایا گیا ہے، جس کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ظالم ظلم کرتا ہے، مظلوم بد دعا کرے یا جو بھی دعا کرے اللہ تبارک قبول فرماتے ہیں۔ تیسرے، مظلوم کی دعا اولاد کے لیے ماں باپ جس خلوص و دل سے کرتے ہیں یہ تو ظاہر ہے، لیکن مسافر پر جیسی اسی طرح مظلوم ستایا گیا، ان کے حق میں بھی جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کی رحمت کو کھینچ لیتی ہے، دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، دعا بہت بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ فرض نماز پڑھے اور اس کے بعد دل سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح جو آدمی قرآن مجید ختم کرے اور دعا کرے تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اور خاص کر فرض نماز میں اور قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ خشوع خضوع والی نماز اور تلاوت قرآن، یہ دونوں عمل بندہ مومن کی معراج ہیں۔ پس ان دونوں کے ختم پر بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے وہ اس کی مستحق اور حقدار ہے کہ رحمت الہی خود آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرے، رحمت الہی آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرے اور اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ الحاصل یہ کہ ہم کو دعاؤں سے کبھی غافل نہ ہونا چاہیے، اپنے رحیم و کریم رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر محتاج بن کر دل لگا کر عاجزی اور تواضع سے دعا مانگنا چاہیے۔ دل سے مانگے، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھ کر آمین کہنا چاہیے، اس سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندہ کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، دعا سے ہمیں کبھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ یہی ایک در ہے، یہی ایک دروازہ، یہی ایک چوکھٹ ہے جہاں سے کوئی محروم نہیں ہوتا۔ رب کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دعا کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ان مبارک مہینوں کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله رب العالمين لله رب العالمين